اپنے رب کی رضا کو حاصل کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، ہم بتقاضۂ بشریت بھٹک بھی جاتے ہیں، کبھی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ ذات تو اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے، وہ ذات تو اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، آ جاؤ نا میرے بندے، تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ اور یقین کریں وہ ذات اپنے بندے کے لوٹ آنے پر اتنا زیادہ خوش ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ رب کی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب اس کا بندہ لوٹ کے آتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور ندامت کے چند آنسو بہا کے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور اس قدر رب کی ذات کو خوشی ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک خوبصورت ترین مثال بیان کی، فرمایا کہ ایک شخص جو صحرا میں سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری پر، اس کے اونٹ پر اس کا توشہ دان، کھانے پینے کا ٹوٹل سامان موجود ہو، چلتے چلتے صحرا کے درمیان ایک درخت اس کو نظر آئے اور اس درخت کی چھاؤں کے اندر وہ لیٹ جائے آرام کرنے کے لیے، اپنی سواری کو باندھ دے۔ کچھ دیر کے لیے اس پر اونگ جو آئی اور ایسے عالم کے اندر کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھولی تو اس نے اپنی سواری کو وہاں پر نہ پایا۔ اس نے بھاگ دوڑ میں ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں تو سواری موجود ہو، لیکن نہ سواری نظر آئی، نہ سواری پر موجود اس کا سامان نظر آیا۔ پانی بھی اسی پر، کھانا بھی اسی پر، سارا سامان اسی سواری پر موجود تھا۔ اب صحرا ہے بہت بڑا، اب بندہ سوچے جاؤں تو کہاں جاؤں، کروں تو کیا کروں۔ آخر کار من ہی من میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ صحرا تو مجھے گرمی کی شدت سے ہی مار ڈالے گا، تو کیوں نہ اسی درخت کی چھاؤں کے نیچے لیٹ کر بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کروں، لیکن صحرا کی شدت مجھے تڑپا تڑپا کے مارے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص آتا ہے، درخت کے نیچے آ کے لیٹ جاتا ہے، پھر سے اونگ آتی ہے اور جب اس کی آنکھ پھر کھلتی ہے تو وہ سواری اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اب اس شخص نے جب سواری کو اپنے سامنے موجود پایا، حالانکہ وہ تو موت کا انتظار کر رہا تھا اور موت کا انتظار کرتے کرتے اس کو اونگ آئی، لیکن جب اس نے سواری کو سامنے پایا تو سمجھو متاع حیات اس کو میسر آ گئی۔ اور اس نے جب اپنی سواری کو، اپنے سامان کو اپنے سامنے موجود پایا تو عالم خوشی کے اندر اس قدر مستانہ ہوا، عالم دیوانگی کے اندر اس کی زبان سے، بے ساختگی کے عالم کے اندر یہ جملے نکلے، اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ذرا اس کی خوشی کا اندازہ تو لگائے نا، کہ وہ شخص کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ مولا تو میرا رب ہے، مولا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن عالم خوشی میں اس کی زبان سے الٹ جملے نکلے اور وہ کہہ رہا ہے مولا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا اس بندے کو عالم خوشی کے اندر اپنی زبان پر، اپنی ذات پر کنٹرول نہ رہا اور اس خوشی کے عالم کے اندر یہ جملے بول رہا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کی خوشی کم ہے، لیکن رب کو اپنے ایک بندے کا اپنی بارگاہ میں واپس لوٹ کے آنا اور گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا، میرے آقا نے فرمایا میرے رب کو اس سے بھی بڑھ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔